السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ القدر کی آیا نمبر 5 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 5۔ سلام، سلامتی ہے، ہیا وہ، حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر طلوع ہو جائے فجر۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی یا سلام۔ ہیا رات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ رات کون سی ہے جس کے متعلق یہ سورت ہے، یعنی سورۃ القدر۔ تو اس آیا مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رات جب شروع ہوتی ہے تب سے لے کر فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی اس رات میں اتنی خیر، بھلائی، اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے کہ پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب کوئی چاہے تو پوری رات اس سے فیض اٹھا لے، کوئی چاہے تو آدھی رات فیض اٹھا لے، اور کوئی چاہے تو رات کا پہلا پہر، اور کوئی چاہے تو آخری پہر سے فائدہ اٹھائے۔ یہ سب کی اپنی اپنی طاقت پر منحصر ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس رات سے کون کتنا فائدہ اٹھا لے۔ اب شیطان تو چینڈ ہوتے ہیں نا رمضان المبارک میں، ان کو تو باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان نہیں ہے۔ لیکن انسان کا اپنا نفس شیطان کی طرح اگر بیہیو کرے تو پھر اس شیطان سے خلاصی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام نہیں فرماتا، اس کو نکیل ہم نے خود ہی ڈالنی ہے، اپنے نفس کو خود ہی سنبھالنا پڑے گا، اس سے لڑنا پڑے گا، اس سے جنگ کرنی پڑے گی۔ اچھا دیکھیں، شیطان تو چینڈ ہوتا ہے رمضان میں، اس کو تو جکڑ لیا گیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان کا لیول ویسا نہیں رہتا جیسا ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں، جب شیطان بھی بندھا ہوا ہے اور آپ کو وسوسوں کا بھی ڈر نہیں ہے۔ پھر کیا چیز حائل ہوتی ہے؟ پھر حائل ہوتا ہے ہمارا اپنا نفس۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے نفس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہے تو پھر یہ کہ اس کے شر اور فسادات سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام نہیں فرمایا۔ ہاں، مگر جو اصل میں شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ دیا ہے کہ اب اپنی عبادات کو سکون کے ساتھ کرو۔ ہمیں اپنے نفس سے خود ہی لڑنا ہے۔ اگر شیطان کی بات کی جائے تو وہ اس اہم رات کے اسرار معلوم کرنے کے لیے کوئی نقل و حرکت نہیں کر سکتے، اور اس مبارک رات میں کوئی خلل اندازی کرنے کی جرت ان کی ہو نہیں سکتی۔ ہم نے بات کی کہ یہ رات جو لیلۃ القدر ہے یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، کیونکہ اگر اس
رات میں اسکالرس کے نزدیک کسی قوم کی یا فرد کی تباہی اور ہلاکت کے متعلق بھی فیصلہ کیا جائے نا، تو وہ اہل زمین کی خیر اور سلامتی پر مبنی ہوگا۔ اب اس رات میں کیوں خیر ہے، کیوں بھلائی ہے؟ کیونکہ اس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، عبادت کا مزہ دگنا ہوتا ہے، عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سو دیر آر سو مینی ریزنس کہ اس رات کو کیوں سلامتی ہی سلامتی کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں سب خیر اور بھلائی کے فیصلے ہیں۔ اب کوسچن یہ ہے کہ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ اس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اس رات کی اتنی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اس سے ہمیں قرآن کی اہمیت کا، قرآن کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ جس رات میں وہ قرآن اترا ہے اس رات کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اہم قرار دے دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہیں افضل ہو جاتی ہیں، بہت سارے جو اوقات ہیں وہ افضل ہو جاتے ہیں اس بیس پہ کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے، ان جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، ان اوقات میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جو کام ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جگہیں کیسی ہیں، وہ اوقات کیسے ہیں۔ مثلاً اگر ہم مسجد کی بات کریں کہ مسجد کیوں افضل ہے باقی زمین سے، تو مسجد اس لیے افضل ہے کہ اللہ کی عبادت کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں کہ مکہ کیوں افضل ہے، کیوں اتنا بہترین شہر ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں کہ تہجد کا وقت اتنا بابرکت اور اتنا افضل کیوں ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہے۔ سو اوقات بھی اہم ہو جاتے ہیں اور جگہیں بھی اہم ہو جاتی ہیں اس بیس پہ کہ وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اوقات اور وہ جگہیں بابرکت ہو جاتی ہیں، اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں، ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ سو اگر ہم دیکھیں رمضان کے مہینے کو اور اس کی اہمیت کی بات کی جائے تو ہم سب کو پتہ ہے بینگ اے مسلم کہ رمضان کا مہینہ جو ہے پورے سال میں کس قدر اس کا انتظار ہوتا ہے اور کس طرح وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور کتنی تیزی سے وہ گزر جاتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کی محبت ہے ہم سب کے دلوں میں، اور یہ محبت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہمارے دلوں میں۔ اور یہ کیوں ہے؟ روزے کی وجہ سے۔ رمضان کی اہمیت بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اور شب قدر قرآن کی وجہ سے فضیلت والی رات ہے۔ تو سب عزتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو عزت دیں گے، اس کی قدر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے نہ کریں، انسان کی زندگی میں سکون نہ ہو۔ اور قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یا تو آپ کے حق میں حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن سے تعلق اتنا مضبوط کر دیں کہ یہ ہمارے حق میں حجت بنے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔